اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الصلاة الوسطى انہا علی العصر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، کہ بھئی ساری نمازوں کی محافظت کرو، یعنی نمازوں کو قائم کرو، لیکن خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے، خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے۔ اب یہ درمیانی نماز حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ العصر، درمیانی نماز کیا ہے؟ یہ عصر کی نماز ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ یہ فجر کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ اب اس میں پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ عملی طور پہ قرآن کے شاعر ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ عصر کی نماز ہے، تو حدیث کے مقابلے میں پھر صحابہ کے اقوال مختلف کیوں ہوئے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، شرعیت میں قرآن و حدیث میں کبھی کبھی ایک امر کلی ذکر کیا جاتا ہے، ایک کلیہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے افراد متعدد ہوتے ہیں، افراد اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اور قرآن میں یا حدیث میں وہ ایک امر کلی، ایک قاعدہ قانون جو ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے افراد جو ہیں وہ متعدد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو کہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز کو بتایا بعد میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فجر کی نماز کو بتایا۔ یہ ایک امر کلی تھا، اس کے افراد متعدد تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ نے پیچھے بھی باب پڑھا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے اہل و عیال سارے چلے گئے، حالانکہ نمازیں ساری فرض ہیں۔ محدثین، فقہاء، علماء نے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ جو امر کلی تھا، اس کے افراد جو متعدد تھے، یعنی عصر کی نماز میں غفلت پائی جاتی تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز عصر کی نماز کو بتایا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جو ظہر کی نماز بتایا، ان کے زمانے میں بعد میں ظہر کی نماز میں غفلت پائی جاتی تھی، تو انہوں نے صلاۃ وسطیٰ، چونکہ ایک متعین چیز نہیں تھی، اللہ جل شانہ نے ایک امر کلی بتایا۔ دیکھو نا، اب اگر عصر کی نماز کو دیکھا جائے کہ وہ وسطیٰ درمیانی ہے، کہ اس سے پہلے فجر ظہر ہے اور بعد میں مغرب عشاء ہے، تو درمیانی ہے۔ اسی طرح اگر ظہر کی نماز کو بھی درمیانی بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، فجر کی نماز کو بھی درمیانی بنانا چاہے تو ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے، دو نمازوں کو آگے کر لو، دو کو پیچھے کر لو، تو درمیانی دو کو آگے دو کو پیچھے کر لو، کوئی بھی نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے، کوئی بھی نماز درمیانی۔ اور یہ سارے اقوال موجود ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی جو شرح لکھی ہے، تنویر الحوالک فی شرح موطا امام مالک، اس کے اندر وہ سارے اقوال جمع کیے ہیں، لیکن اس میں جو راجح قول تھا وہ عصر کی نماز کا تھا، وہ انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ جو راجح قول تھا وہ عصر کی نماز کا تھا۔
تو اب اس زمانے میں حضور کے زمانے میں عصر کی نماز میں غفلت پائی جاتی تھی، تو صلاۃ وسطیٰ بھی عصر کی نماز کو بیان کیا، اور پچھلی حدیث میں بتا دیا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل گھر بار سب کچھ چھن گیا، اکیلا رہ گیا۔ اور بعد میں جو حضرات صحابہ نے متعین کیا وہ لیکن اب ہمارے زمانے میں بھی دیکھ لیا جائے تو طلباء کے اندر فجر اور ظہر میں غفلت پائی جاتی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں ہم بھی اگر صلاۃ وسطیٰ بیان کریں گے تو ہم اپنے احوال کو دیکھیں گے کہ طلباء فجر میں بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ظہر میں سستی کے قیلولے میں ہوتے ہیں، اکثر کی فجر کی جماعت رہ جاتی، کسی کی رکعت رہ گئی، تکبیر اولیٰ تو ماشاءاللہ وہ سب کی جو ہے نا وہ چھری پھر جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں ہم اپنے زمانے میں اعتبار سے بھی دیکھیں تو فجر اور ظہر میں غفلت زیادہ ہے، اسی لیے جس زمانے میں جس نماز میں غفلت پائی گئی اس زمانے کے علماء فقہا نے کیا کیا، صلاۃ وسطیٰ اس نماز کو مقرر کیا تاکہ لوگوں کی غفلت دور ہو۔ تو اب عائشہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ظہر کی نماز میں غفلت پڑتی جاتی تھی، اس لیے ان حضرات نے اس کو کیا کر دیا، صلاۃ وسطیٰ ظہر کو بتا دیا، اور بعد کے حضرات نے جو فجر کی نماز میں بیان کیا تو اپنے علاقوں، اپنے جگہ، اپنے زمانے کے موقع سے فجر کی نماز میں غفلت پائی جاتی تھی۔ اس لیے قرآن میں یہ متعین نہیں ہے، قرآن میں تو ایک امر کلی ہے، حدیث میں حضور علیہ السلام نے ایک امر کلی کو بیان کیا اور اس کلی کے افراد زیادہ ہیں، وہ کوئی بھی نماز بن سکتی ہے۔ لہٰذا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جس زمانے میں جس نماز میں غفلت پائی جائے گی اس زمانے کے فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام اسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ بیان کریں گے، مقرر کریں گے، متعین کریں گے، تاکہ یہ جو نماز کی غفلت پائی جا رہی ہے یہ دور ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟